أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. جس سورت کی تلاوت کی گئی وہ سورۃ الغاشیہ ہے. سورۃ الغاشیہ کی ترجمانی اور اس کی تشریح اور وضاحت سے پہلے بطور تمہید 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. پہلی بات تو یہ کہ اس سورت کا نام جو سورۃ الغاشیہ ہے، دراصل اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اس آیت کا یہ لفظ ہے غاشیہ، جس کے معنی چھا جانے والی چیز کے ہوتے ہیں، اور اس کے بھی وضاحت آپ کی خدمت میں آ جائے گی. تو یہ وہ سورت ہے جس میں کہ لفظ غاشیہ آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت مکہ مکرمہ میں ہجرت سے بہت پہلے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق اور اللہ تعالیٰ کی جانب بلانا شروع کر دیا تھا، تو آغاز میں خاموشی، پھر زبانی مخالفتیں، پھر جسمانی اذیتیں، یہ سارے مرحلے پیش آئے. یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جبکہ زبانی تبصرے، چیمہ گوئیاں بہت زیادہ ہو رہی تھی. یوں سمجھ لیں آپ کی نبوت کا 3 یا 4 سال ہے. جس زمانے میں اہل مکہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں جس چیز کو نمایاں کرتے وہ یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے مرنے کے بعد، ختم ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میدان حشر میں جمع کیا جائے گا. یہ ایک نئی بات ہے وہ کہتے تھے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قیامت کا ایک اجمالی تذکرہ
بریفلی بات کہی گئی، تفصیلی بات نہیں، اختصار کے ساتھ مختصراً قیامت کا تذکرہ، اور وہ بھی اس انداز میں کہ میدان حشر میں دو گروہ کیسے ہوں گے، منکروں کا، ایمان والوں کا۔ اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ عقلی بنیادیں فراہم کی، آخرت کی لاجک کو بتایا، اس کی حقیقت کو بتایا، اور اس کائنات میں آخرت کی جو دلیلیں بکھری ہوئی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ترتیب کے اعتبار سے بڑی عجیب و غریب صورت ہے۔ سورۃ الاعلیٰ جو گزشتہ اتوار گزر چکی ہے، جس کی کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی گئی، اس موقع پہ میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ بیشتر ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ زیادہ تر، کوئی ضروری نہیں ہے، اس سے ہٹ کے بھی ہوا ہے، لیکن زیادہ تر۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن جمعہ بھی تھا اور عید بھی تھی، تو عید کی پہلی رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرمائی، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی امامت فرمائی تو پھر یہی دونوں صورتوں کا اعادہ کیا، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے سے جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ نمبر ایک یہ کہ یہ دونوں صورتوں کی بڑی معنوی اہمیت ہے، نمبر دو یہ کہ دونوں صورتیں بہت جڑی ہوئی ہیں، ان دونوں صورتوں میں معنوں کا ایک بڑا اشتراک ہے۔ وہ کون سی کامن ویلیوز ہیں، وہ کون سی قدر مشترک ہے دونوں صورتوں میں، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ساری زندگی کا سامان فراہم کرنے والا وہ تنہا تمہارا رب اعلیٰ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ کا کام تبلیغ ہے، فذکر ان نفعت الذکر، جن کے حق میں نصیحت کارگر ہوگی وہ نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گے، جن کے دلوں میں اثر قبول کرنے، ہدایت اور توفیق قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ معتدل فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ زمین کے مانند دل بھی ہوتے ہیں، کہ ایک مٹی بڑی زرخیز ہوتی ہے، ایک خطہ ارضی بڑا زرخیز ہوتا ہے، تھوڑی سی بارش بھی رنگ دکھاتی ہے، اور ایک زمین بنجر ہوتی ہے، جو بنجر ہوتی ہے والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اللہ تعالیٰ فرمایا۔ گھاس پھوس بھی ہوتی تو کانٹے والی ہوتی ہے، بیکار قسم کی، جانور بھی نہیں کھا پاتا۔ تو ایسا ہی دلوں کا عالم ہے کہ دل اگر انسان کے زرخیز ہیں تو وہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں، توفیق کو قبول کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کو قبول کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل کی زمین بنجر ہے، مہر لگے ہوئے دل ہے، بے توفیقی کی عالم یہ ہے، بے توفیقی کی کیفیت یہ ہے کہ مردہ ہو چکے ہیں دل، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، خطاب اور نصیحت بھی فائدہ ان کو نہیں پہنچائی، کفر پہ ہی مرے ہو۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو زندہ رکھیں،
یہ اس حقیقت کو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، جس کے دل میں خشیت باری تعالیٰ ہے وہ ضرور نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا. اور جو بدبخت ہے الاشقی، توفیق سے محروم ہے، وہ اس نصیحت سے پہلو تہی کرے گا، اوائڈ کرے گا، کانوں میں روئی ٹھوسے گا، بھاگے گا، بچنے کی کوشش کرے گا. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہ کس چیز کی نصیحت کی جائے، مضمون نصیحت کیا ہو، وہ کون سا مٹیریل ہو جس کو پیش کیا جائے، وہ کون سی باتیں ہوں جو نصیحت میں پیش کی جائیں، وہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ میں بیان فرما دیا. سامان نصیحت، نصیحت کا مواد، نصیحت کے لیے جو مٹیریل ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا سورۃ الغاشیہ میں. اور تذکرہ فرماتے فرماتے ارشاد فرمایا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تبلیغ کا کام کیجئے، آپ داروغہ نہیں، گردن پکڑ کر ان کو اسلام میں داخل کریں گے، ان کی ذمہ داری. آپ کا کام تذکیر، نصیحت کرنا، پہنچانا، سمجھانا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. سمجھنا خود انسان کی ڈیوٹی ہے. ایک ہمدرد ماں کی کسی انسان کے منہ تک لقمہ لے جا سکتی ہے، ہضم نہیں کروا سکتی، حلق کے نیچے نہیں ٹھوس سکتی، وہ تو پھر انسان کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازے تک آ کر سمجھا سکتے ہیں، لیکن دل میں اتارنا تو انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. سمجھنا، غور کرنا، سنجیدگی سے بیٹھنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تنہا تنہا بیٹھو، دو دو ہو کر بیٹھو، مجلسوں میں بیٹھو، غور تو کرو تمہارے سامنے کیا پیش کیا جا رہا ہے. عقل کے دروازوں پہ تالے نہ ڈالو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قفل لگا لاک کر کے دلوں کو رکھو گے تو کہاں سے نصیحت داخل ہوگی. تدبر کرو، سوچو. تدبر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو آیتیں ارشاد فرمائی، ان آیتوں میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے میدان حشر میں جو انسانی دو گروہ ہوں گے، ان دونوں گروہوں کا تذکرہ ہے. دو گروپس، ایمان والوں کا، انکار کرنے والوں کا. لہذا اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کا پہلے تذکرہ فرمایا. کیوں؟ انکار زیادہ تھا، بات نہیں مان رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے، شور مچا رہے تھے. پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبع کیا. دیکھو انکار کرنے کا حشر کیا ہوگا، اچھی بات کو ریجیکٹ کرنے کا کیا حشر ہوگا، ذرا ایک بار غور کر لو. اور فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے رسول کیا آپ تک پہنچ گئی اطلاع چھا جانے والی آفت کی. غاشیہ، غشیہ یخشا عربی میں کہتے ہیں چھا جانا، کور کر لینا، پھیل جانا، ڈھانپ لینا، یہ سارے مفہوم میں لفظ آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑی کو یہاں پر الغاشیہ فرمایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے متعدد الفاظ ارشاد فرمائے. کہیں اللہ تعالیٰ نے راجفہ فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے صاخہ فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے طامہ فرمایا، کہیں یوم البعث فرمایا، کہیں یوم الحشر فرمایا. مختلف تعبیرات سے قیامت کا تعارف کرایا گیا، کیونکہ یہ قیامت کے مرحلے ہوں گے، الگ الگ لیولز ہوں گے. ایک ایک مرحلے میں ایک ایک کیفیت ہوگی. انہی کیفیتوں میں ایک کیفیت یہ ہوگی کہ جب میدان حشر برپا ہوگا تو پھر اہل کفر کو، انکار کرنے والوں کو لگے گا کہ ایک ایسی آفت ہے جو چھا چکی ہے، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. سب کو گھیرے ہوئے، چاروں طرف سے کور کر لی. یہ ہے غاشیہ. حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے رسول
کیا آپ تک خبر آ پہنچی؟ حدیث کے معنی گفتگو کے ہوتے ہیں، خبر کے، اطلاع کے. اسی لیے حدیث و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو، آپ کے اعمال کو حدیث کہا جاتا ہے. کہ اصلاً حدیث کے معنی گفتگو کے ہوتے ہیں، خبر اور اطلاع کے معنوں میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. کیا چھا جانے والی آفت کی اطلاع اب تک پہنچ گئی؟ یہ اطلاع بہت اہم اطلاع ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے سوال کر رہا ہے کہ اطلاع پہنچی کہ نہیں پہنچی، تو اس سے ذہنوں کو متنبع کیا جا رہا ہے. اطلاع پہنچ چکی ہے، غور کرو، انتہائی اہم خبر ہے. اور وہ انتہائی اہم خبر یہ ہے کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے، وہ انصاف کا دن ہوگا، عدالت کا دن ہوگا. جب میدان حشر برپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل دوسری جگہ ارشاد فرمائی. جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے، بہت مختصر ہے، بے حد مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے میدان حشر کی بعض کیفیتوں کا تذکرہ فرمایا. دوسری صورتوں میں، دوسرے مقامات پہ بڑی وضاحت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو پھر دھیرے 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 فنا کا عمل شروع ہو جائے گا. سب چیزیں ختم ہوتی جائے گی، پوری مخلوق ختم ہو جائے گی. اور پھر دوسرا مرحلہ آئے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو پھر انسان میدان حشر میں اپنے آپ کو پائے گا، کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا میدان حشر کے منظر کو. اس وقت جتنے اس کائنات میں سورج ہیں وہ سب ختم ہو چکے ہوں گے، سب بجھا دیے جائیں گے. لہذا ایک عجیب تاریکی ہوگی، اور اس تاریکی کو، اس اندھیرے پن کو کیسے دور کیا جائے گا؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، رب کے نور سے اس وقت اس تاریکی کو دور کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا، اور اس نور کی وجہ سے جب ہم اعمال کو دیکھیں گے، افراد کو دیکھیں گے، اشیاء کو دیکھیں گے، تو بدلی ہوئی نظر آئے گی. میں عرض کرتا ہوں نا، دنیا میں ہم کو تجربہ ہوتا ہے کہ ہم رات میں بلبس کی روشنی میں، لائٹ کی روشنی میں ایک چیز دیکھتے ہیں، کلر ذرا مختلف نظر آتا ہے، چیز کی نوعیت مختلف نظر آتی ہے. سورج نکل آتا ہے، اور سورج کی پوری روشنی ہوتی ہے، پورا نور ہوتا ہے. اس روشنی میں جب ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کی کیفیت بدلی ہوئی ہوتی ہے، وہ چیزیں دوسرے انداز میں نظر آتی، رنگ میں تھوڑی سی تبدیلی نظر آتی. تو آپ یہ سوچئے، یہ دونوں مخلوق ہے، سورج بھی مخلوق ہے، آپ کے بلب بھی مخلوق ہے، لیکن جب رب کا نور ہوگا تو حقیقتیں بدل چکی ہوں گی. اس نور میں جب انسان چیزوں کو دیکھے گا تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ ان چیزوں کی اصل حقیقت یہ ہے. دنیا میں تو میں دھوکے میں تھا، ان کا اصلی رنگ تو یہ ہے، ان کا اصلی روپ تو یہ ہے، ان کا اصل اثر تو یہ ہے. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میدان حشر میں افراد بھی الگ الگ نظر آئیں گے. کچھ افراد ایسے ہوں گے جن کے بارے میں تذکرہ ہو چکا ہے کہ ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، نورانی، سفید سفید. اور فرمایا کچھ چہرے ایسے ہوں گے سیاہ، ایسے سیاہ کہ جیسے رات کی سیاہی ان کے چہرے پہ لیپ دی گئی ہو، بالکل بلیک ہوئے جا رہے ہوں گے. تو فرمایا کہ دیکھو اس دن وجوہ یومئذ خاشعۃ، بعض چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل ہوئے جا رہے ہوں گے. اصلاً خشعہ کے معنی ہوتے ہیں دب جانا، کسی کے روب میں آ جانا. یہ اچھے معنوں میں بھی آیا ہے قرآن پاک میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ کے سامنے، اللہ کے روب میں جو ٹوٹ جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، احترام کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے مومن بامراد ہیں. فرمایا خشعت الاصوات للرحمن، اللہ تعالیٰ کی عدالت کبریٰ میں رحمان کے سامنے آوازیں دبی دبی ہوں گی، چلا چلا کے بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، آوازیں دبی ہوئی ہوں گی، بہت ہلکے ہلکے انسان بات کر رہا ہوگا. دنیا میں چیختا ہے، چلاتا ہے، ایوانوں میں، عدالتوں میں. فرمایا وہاں نہیں چلے گی یہ سب چیزیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وجوہ یومئذ خاشعۃ، کہ چہرے دبے دبے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے.
اور ان پر ناکامی کے پورے اثرات نمایاں ہوں گے، اور وہ چہرے دوسرے مقامات پہ جیسے ابھی میں کوٹ کر چکا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیاہ ہو رہے ہوں گے، بے نور ہو رہے ہوں گے، گھبراہٹ سے ان کی کیفیت بالکل تبدیل ہوئی جا رہی ہوگی، اور ان کا عالم یہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے عاملۃ ناصبۃ، دو لفظ میں معنوں کے سمندر کو سمو دیا گیا، آپ وضاحت کرتے رہ جائیے۔ عاملۃ، جس نے بڑی محنتیں کی، جدوجہد کی، کوششیں کی، ناصبۃ، لیکن ہوگا وہ تھکا ہارا، ناکام، اور رزلٹ اس کے حق میں نہیں ہوگا۔ پوری زندگی محنت کی، وہ ابتدا میں تعلیم پر محنت کی، پھر نوکری پر محنت کی، پھر کنبے کی پرورش پر محنت کی، گھر بنانے پر محنت کی، سواریاں خریدنے پر محنت کی، دنیا سجانے پر محنت کی، لیکن میدان حشر میں ناکام سا کھڑا ہوا ہوگا، ناصبۃ، تھکا ہوا، تھک چکا ہوگا، وہ ناکام ہو چکا ہوگا، اس کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے محنت غلط جگہ پر کی۔ یہ بھی فرمایا مفسرین نے کہ بہت سے لوگ دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، رب کی خوشنودی کا راستہ سمجھ کر، اوپر والے کو خوش کرنے کے لیے یہ میں کر رہا ہوں یہ سمجھ کر محنت کر رہے، لگے ہوئے، سادھو بنے، سنت بنے ہوئے، ننس بنے ہوئے، قربانیاں دے رہے، کوششیں کر رہے، لیکن طریقہ کار غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں۔ قیامت کے دن تھکے ہوئے کھڑے رہیں گے، پوری دنیا کی زندگی محنت کر کر پہنچے، پوری محنت غارت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہوا، سفر فلسطین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بہت ہی اہم ترین واقعہ ہے یہ، عجیب عجیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبقریت ظاہر ہوئی، جینیسنس جو حضرت عمر کا تھا وہ ظاہر ہوا۔ اس سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام پہنچے تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ایک پادری نے اجازت چاہی، بڑا مذہبی عہدیدار تھا عیسائیت کا، تو حضرت عمر نے کہا کہ آ جائے خیمے میں مل لے۔ وہ آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ کوئی خاص بات نہیں، میں بس امن کی سلامتی کی بات کرنے آیا ہوں، لڑائی جھگڑا نہ ہو، ہم مل کر رہے۔ تو حضرت عمر رونے لگے، حضرت عمر زاروں قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ وہ چلا گیا، بوڑھا سا، جھریاں چہرے پر، بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپے سے پلکیں جھکی جا رہی ہیں، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہو چکی، کمر جھکی ہوئی، اس نے پوری زندگی لگا دی تھی، اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد سے حضرت عمر سے عام روزمرہ کی گفتگو کی کوئی خاص بات نہیں، وہ چلا گیا اور حضرت عمر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا امیر المؤمنین ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ پر گریہ تاری ہو، آپ رو پڑے۔ کہا نہیں، میں تو رو رہا ہوں نا، اس کی کمر ٹوٹ گئی، پوری زندگی اس نے مذہب کے نام پہ محنتیں کی، مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، عاملۃ ناصبۃ، زندگی بھر عمل کرتا رہا، تھک گیا، میدان حشر میں کچھ نہیں ملنے والا ہے اس کو، میدان حشر میں کچھ نہیں ملنے والا۔ یاد رکھیے عمل کب ویلڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال کب ویلڈ ہوتے ہیں، ریکگنائزڈ کب ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کب ہوتی ہے، ان پہ اجر کب ملتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اسوے کی اور آپ کے طریقے کی مہر نہیں ہے تو پھر اعمال کتنی محنت کے ساتھ کر لیے جائیں، کتنی قربانیاں ہوں، راتوں میں جاگا جائے، اور سادھوؤں کو ہم نے دیکھا یو پی کی سردی میں تھر 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 کانپ رہے ہیں، ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہیں، کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ارشاد فرمایا هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں ہم بہت تیس مرخہ اچھا کام کر رہے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا دنیا میں ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، حقارت ہو جائیں گے، ان کو کچھ ملنے والا نہیں۔ النبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والوں کی تم کو اطلاع دے دو، جو دنیا میں کر رہے ہیں محنت لیکن منہج صحیح نہیں ہے۔ ایک کسان ہے، اس نے مئی کی چلاتی ہوئی دھوپ میں محنت کی اور اس نے برساتوں کی رات میں بھیگ کے کھیتی کی، لیکن منہج صحیح نہیں ہے، بیج صحیح انداز میں نہیں ڈالے اس نے، اور اس نے وہ طریقہ کار نہیں اپنایا جس طریقہ کار سے کھیتی ہوتی ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ تو ساری محنت اس کی حقارت ہوگی، برباد جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے انسان کا عالم کہ ساری محنتیں، ساری کوششیں حقارت ہو جاتی ہیں اگر صحیح منہج پر نہ ہو، صحیح طریقہ کار پر نہ ہو۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اطاعت رسول ہو، بار بار ارشاد فرمایا اتباع نبی ہو، بار بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کا راستہ ہو، رسول کی اطاعت ہو، اور یہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کو طلب کرو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول کا راستہ، ارشاد فرمایا نبیوں کا راستہ ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، اسی پہ چلو گے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، اسی پہ چلو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی۔ اس سے ہٹ کر جو خرچے کرو گے، جو محنت کرو گے، اور راتوں کو جاگ کے اچھلو گے، کودو گے، جو کرو گے وہ سب دنیا میں حقارت ہو جانے والے، اجر نہیں ملنے والا ہے۔ اجر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ڈھلا ہوا عمل ہو۔ تو ارشاد فرمایا عاملتن، عمل کیا، بڑی محنت کی، ناصبتن، لیکن تھکا ہوا، ناکام۔ نصبہ کے معنی ہوتے ہیں تھک جانا، ناکام ہو جانا، میدان حشر میں وہ کھڑا ہوا ہوگا ناکام، اور ساری کوششوں کے بارے میں وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی اس کا رزلٹ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کس قدر اس وقت انسان کو حسرت ہوگی، پچھتاوا، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ ابھی انسان غور کرے، جو تم کو دیا جا رہا ہے دستور، جو طریقہ دیا جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ تم کو نظام دے رہا ہے، اس کو اپناؤ۔ تصلا نارا حامیہ، آج انکار کر رہے ہو، مخالفت کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو مسلمان نہیں ہتے ہیں، سمجھ رہے ہو ان کو مارو پیٹو دبا دو، آواز دبا دینا ممکن ہے، اس دین حق کو زمین سے اکھاڑ دینا ممکن ہے۔ فرمایا یاد رکھو یہ کوشش تمہاری ناکام ہوگی، پوری زندگی اس کے لیے ڈالر لگا دو، پوری زندگی اس کے لیے دولت لگا دو، پوری زندگی اس کے لیے کوششیں لگا دو، تحریکیں بناؤ، جماعتیں بناؤ، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت وہ ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکے گی، ختم ہو جائے گی اسی دنیا میں، اور آخرت میں ناکام، تھکے ہوئے، پوری زندگی لگا دی غلط جگہ پر، اور پھر شرمندگی کے ساتھ میدان حشر میں کھڑے ہو کر تصلا نارا حامیہ، سلگتی ہوئی آگ میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ وہ ذات ہوگی، یہ وہ شخصیتیں ہوں گی جو محنتیں تو کی ہوں گی لیکن محنتیں ٹھکانے پہ نہیں لگی ہوں گی، یہ تھکی ہوئی شخصیتیں یہ تصلا داخل ہو جائیں گی نارن حامیتن، حامیہ مانے بہت گرم تپش والی، نارن تو آپ جانتے ہیں آگ، یہ داخل ہو جائیں گے جہنم کی اس آگ میں جس کی تپش غیر معمولی ہوگی۔ جب آگ میں داخل ہوں گے اچھلیں گے، کودیں گے، اور اس سخت ترین مصیبت سے دو چار ہوں گے، تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ حلق میں کانٹے پڑیں گے، پیاس لگے گی۔ کیسے پیاس لگتی ہے؟ ذرا سا لو چل رہی ہو، تھوڑا گرمی بڑھ جائے، ٹمپریچر زیادہ ہو جائے، کیا حشر ہوتا ہے، بار بار پانی پینا پڑتا ہے۔ وہ تو جہنم کی ہولناکی، جہنم کی آگ، اور پکارے گا پانی 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 پانی، چلائے گا، سر توڑے گا، اپنا سر پھوڑے گا۔ یستغیثوا یغاثوا بماء، تو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ تسقا من عین آنیۃ، آنیۃ کہتے ہیں انتہائی کھولتا ہوا، کھولنے کا آخری جو درجہ ہوتا ہے نا، اس آخری درجے کو آنیۃ کہتے ہیں، اور عین کہتے ہیں پانی کے نکلنے کی جگہ کو، چشمے کو، جو سورس ہوتا ہے پانی کا۔
فرمایا اس کو پلایا جائے گا ایک ایسے گرم پانی کے چشمے سے جس کی گرمی آخری انتہا کو ہوگی، ایسی آخری انتہا کو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمایا دوسرے مقامات پر کہ چلو میں دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے وہ پانی لے کر پینے کے لیے جھکے گا تو اس کی بھاپ سے چہرے کی کھالی جل کی گر جائے گی، اتنا شدید تلف وجوہکم، اتنا شدید گرم پانی ہوگا، اور پھر پیاس میں جب پکاریں گے تو ملے گا پینے کے لیے، تو فرمایا یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب، سات متفقہ، کیا برا مشروب ہے، کیا برا انجام ہے، ذرا انسان غور تو کرے۔ اور پھر دوسرا مرحلہ بھوک کا ہوتا ہے، لیس لہم طعام الا من ضریع، فرمایا کھانے کے لیے ان کو کچھ نہیں ملے گا بس جہنم کی کانٹی دار جھاڑیاں زقوم کی شکل میں، غسلین کی شکل میں، یہ جہنمیوں کی غذا ہوگی۔ غسلین سڑے ہوئے پس اور پیپ کی جیسی کیفیت کو کہتے ہیں، اور زقوم فرمایا ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کا پھل خود شیطان کے سر کی شکل میں ہوتا ہے، جو جہنم کی آگ میں پیدا ہوتا ہے۔ جو جہنم کی آگ میں درخت پیدا ہو کتنا خبیث ہوگا، کتنا برا ہوگا، کتنا تکلیف دہ ہوگا، کہ ایسا ایسڈ والا کہ اس کو پینے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آنتے گل کے پھٹ کے باہر آ جائے گی، تقطع امعاءہم، آنتے ان کی کاٹتے گا، آنتے باہر آ جائے گی، کٹ جائے گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ وہ غذا ہوگی جس سے نہ انسان فربا ہو سکے گا۔ کیوں کھاتا ہے انسان؟ خون بنے، گوشت بنے، صحت اچھی ہو۔ فرمایا لا یسمن، یہ وہ غذا ہوگی جہنمیوں کی جس سے نہ جسم فربا ہوگا، نہ موٹاپا حاصل ہوگا، نہ خون بنے گا۔ ولا یغنی من جوع، کیوں کھاتے ہیں ہم؟ بھائی پہلے تو مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بھوک، جو پیٹ کی آگ ہے وہ ذرا ختم ہو جائے، اس لیے انسان مجبور ہو کر سستا کھانا کھا لیتا ہے، انسان مجبور ہو کر کبھی کبھی ہائیجینک نہیں ہے پھر بھی پیٹ بھر لیتا ہے، بہت بھوک لگ گئی، حالت خراب ہو گئی بھوک سے، بے ہوش ہونے کی کیفیت، جو مل گیا کھا لو، موٹا چھوٹا کھا لو، بعد میں دیکھیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ بھوک مٹانا ہوتا ہے، اور اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کو تقویت ملے، خون بنے، فرما ہو، موٹا ہو، صحت مند رہے۔ فرمایا دونوں مقصد حاصل نہیں ہوں گے، نہ انیشیل مقصد اور نہ فائنل مقصد، دونوں میں وہ ناکام رہے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ یہ اس کے جسم کو موٹاپا عطا کرے گی اور نہ اس کو بھوک سے بے نیاز کرے گی، بھوک بھی نہیں مٹے گی کھانے کے بعد، بھوک بھی جاری رہے گی، تڑپے گا، سسکے گا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس صورتحال سے تم کو اس وقت دوچار ہونا پڑے گا جب انکار کرو گے، رسول کی مخالفت کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرو گے، اس راستے کے خلاف اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرو گے، اور بالخصوص پھر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اہل حق کو ستانا، مارنا۔ فرمایا لیکن اگر ایمان ہے، تسلیم ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہے، تو پھر دوسرا ایک اور نتیجہ ہوگا، دوسرا منظر یہ ہوگا، وجوہ یومئذ ناعمۃ، کچھ چہرے ہوں گے اس دن بڑے نرم و نازک ہوں گے، نعومہ کہتے ہیں سافٹنس کو، ناعمہ بڑے سافٹ ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، شاداب ہوں گے، رونق ہوگی چہرے پہ، منور ہوں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، یوم ابیضت وجوہ، بہت چہرے ہیں سفید ہوئے جا رہے ہوں گے چاند کی طرح، اور وہ نرم اور وہ چہرے نکھرے ہوئے ہوں گے، شادابی ہوگی چہروں پر، اور اطمینان کے آثار ہوں گے۔ کیوں؟ لسعیھا راضیۃ، دنیا میں اس نے جو کوشش کی تھی اس پر وہ مطمئن ہوگا، ٹھکانے لگ گئی کوشش، ساری محنت ٹھکانے لگ گئی۔ اب ایک صاحب کا اندازہ کیجئے کہ صبح تڑکے بیچارہ اٹھا
اور فوراً منڈی پہنچا، اپنا مال بیچنے کے لیے پورا دن کھڑا رہا، اور سورج سر پر چڑھ کر ڈھل گیا، پکار پکار کر اپنے مال کی طرف بلاتا رہا، ٹھیلا لگایا، چھوٹی سی دکان لگایا، لیکن اس کا نہ صرف یہ مال نہیں بکا بلکہ سڑ گیا اور دھوپ کی وجہ سے خراب ہو گیا، پھینکنے کے قابل ہو گیا۔ تو شام میں اس کا چہرہ اداس اترا ہوا، شرمندہ شرمندہ، پریشان، ناکام۔ اور ایک شخص یہ ہے کہ اس نے محنت کی اور وہ اٹھا اور اس کے بعد اپنا مال لگایا، لوگوں نے کھٹاکھٹ اس کو خرید لیا، بڑا نفع کمایا، پیسے گن رہا ہے اور بانٹ رہا ہے، یہ بچوں پہ خرچ کروں گا، اس کو انویسٹ کروں گا، اب اس کو آگے تجارت پہ لگاؤں گا۔ اس کے چہرے کی شادابی، چہرے کی مسکراہٹ، اپنے گھر والوں سے ملنے کی خوشی، دنیا ہی میں آپ اندازہ لگا لیجیے کہ وہ چہرے جو اپنی حرکتوں کی نادانیوں کی وجہ سے میدان حشر میں مایوس ہوں گے، وہ کتنے مایوس ہوں گے آپ سوچئے۔ 80 سال کی محنت برباد، کیا کیا قربانیاں دی تھی، کیسی کیسی دولت لگائی تھی اسلام کو دبا دو۔ آج تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اسی کا بول بالا ہے اور رسولی کا بول بالا ہے۔ اگر کوئی آج نجات ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کے دامن میں، اب اس سے میں محروم ہو گیا، سوچئے کتنی مایوسی۔ اور ایک وہ چہرہ جو خوشی سے دمک رہا ہوگا کہ میں نے کتنی صحیح محنت کی، وقت کا کتنا صحیح استعمال کیا، ہر چیز میری ٹھکانے لگ رہی، نمازیں قبول ہو رہی، صدقات قبول، انسانوں کی مدد میں کرتا تھا وہ قبول، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا تھا وہ قبول، اخلاق قبول، تلاوت قبول، ہر چیز قبول ہو رہی ہے، ہر چیز پر نیکیاں لکھی ہوئی ہے، اجر لکھا ہوا ہے، وہ بڑھ چڑھ کر اجر ہے۔ اس چہرے پہ کتنا اطمینان، کتنی خوشی، کیسی مسکراہٹ، کیا طمانینت، کیسا اطمینان ہوگا۔ فرمایا کہ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اس نے جو دنیا میں سعی کی تھی، جدوجہد کی تھی، محنت کی تھی، اس پہ وہ راضی، مطمئن، خوش ہے۔ اس کو آگے بڑھایا جائے گا فی جنت عالیۃ، بلند بلند باغوں کی جانب۔ دیکھیں یاد رکھیے، جب کبھی ہل اسٹیشن پہ باغ ہوتے ہیں تو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اونچے مقامات پر جو باغات ہوتے ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ جا کر دیکھ لیجیے شملہ میں کیا لگتا ہے، پورے سیب لگتے ہیں اور اونچے باغات ہوں گے، ڈرائی فروٹ لگیں گے۔ آپ میسور کے اطراف اپنا جا کر دیکھ لیجیے، اوٹی میں، وہاں کیا لگتا ہے، کافی کے باغات ہوتے ہیں، قیمتی پھل آتا ہے، زرخیز، منظر بھی بڑا پیارا، موسم بھی معتدل۔ یہ جو اونچے باغات ہوتے ہیں وہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ لہذا فرمایا فی جنت عالیۃ، بلند بلند مقامات پر ان کے باغات ہوں گے، اونچے اونچے مقامات پر ان کے باغات ہوں گے۔ اور یہ اپنے باغات میں جب پہنچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار، سینکڑوں کا لفظ بھی یہاں پہ فعل ہے، لاکھوں کا لفظ بھی فعل ہے، بے شمار نعمتوں کے درمیان ایک خاص نعمت کا ذکر فرما رہا ہے۔ قابل غور ہے، توجہ کریے۔ یہاں نہ حوروں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت گھروں کا تذکرہ فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے نہ والدین سے ملاقات، اولاد سے ملاقات کا تذکرہ فرمایا۔ جنت کی خوشیوں میں سے کسی خوشی کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے ذکر کیا کیا، لا تسمع فیہا لاغیۃ، جنت میں جانے کے بعد لغویات، بیکار باتیں نہیں سنیں گے، لغویات، غیبتیں نہیں سنیں گے، چغل خوریاں نہیں ہوں گی، گالی گلوچ نہیں ہوں گے۔ تو اگر جنتی بننا ہے تو ابھی سے عادت ڈال لو، ابھی سے عادت ڈال لو، لغویات نہ سنو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا الذین هم عن اللغو معرضون، جنتی بندوں کی اس دنیا میں نشانی ہوتی کہ وہ لا یعنی، بیکار، یوزلیس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں، غیبتوں سے دامن جھاڑ لیتے ہیں، گالی گلوچ سے، بکواس سے، وقت برباد کر دینے والی گفتگو میں وہ بالکل حصہ نہیں لیتے۔ ان کا عالم یہ ہوتا ہے اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، جب ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکلتا ہے تو کلمہ خیر، اللہ کا ذکر، اچھی بات، نصیحت کی بات، برائی، گندگی، گالی گلوچ، یہ ساری چیزوں سے ان کی زبان اور ان کی زندگی پاک ہوتی ہے۔ فرمایا دیکھو یہ جنت میں یہ عالم ہوگا، لا تسمع فیہا لاغیۃ۔ دوسری جگہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ
وہاں کوئی لغو، لایانی، بیکار بکواس، بیہودہ قسم کی گفتگو نہیں سنیں گے، بلکہ قیل سلامن سلاما، سلامتی کی بات، ایک دوسرے کو سلام کرنا، دعائیں دینا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ سلامتی پھیلانا، سلام کرنا، سلامتی والے باتیں کرنا، یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ کچھ جنتیوں کی علامت دنیا میں ظاہر ہو جاتی، بکواس کرنا، غلط گفتگو کرنا، گالی گلوچ کرنا، غیبتیں کرنا، لڑائی جھگڑے، کبھی کبھی دیکھا 2 گھنٹے تک لڑائیاں ہوتی، بعد میں پھر گلے مل لیتے ہیں، قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا زبان کو برباد کر رہے ہو، وقت کو برباد کر رہے ہو، انرجی پوری کی پوری چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگا رہے ہو، آستین چڑھا کے ایسی باتیں بولتے ہیں کہ اتنا ٹمپریچر رہتا ہے ان باتوں کا کہ سننے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے اب تو دونوں زندگی بھر ملیں گے نہیں۔ بعد میں معلوم نہیں ہوا یہ ان کا نیچر ہے، بات کرتے ہیں تو اسی ٹمپریچر کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے اس سے؟ اگر درود شریف ہو، استغفار ہو، اللہ کو یاد کیا جائے، سلامتی کی باتیں ہو، ایک دوسرے کو دعا دو، برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، یہ جنتیوں کی علامت ہوگی کہ جنتی کبھی بھی لغو قسم کی، لغو یعنی جس کی کوئی افادیت نہیں ہوتی، استعمال نہیں ہوتا، یوزلیس قسم کی ہوتی ہے، بربادی کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بالکل جنتی آپس میں نہیں کریں گے، رحمت کی باتیں کریں گے، ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، السلام علیکم، یہ وہ الفاظ ہوں گے جو ان کی زبان پر جاری ہوں گے۔ لہذا ابھی ریہرسل کر لیں جنت میں جانے کی، ورنہ معلوم یہ ہوا جنت میں مشکل ہوگی، اس الفاظ زبان پہ نہیں آئیں گے۔ لہذا اس دنیا میں عادت ڈالیں، جب زبان سے نکلے کلمہ خیر نکلے، جب زبان سے نکلے اللہ کا ذکر نکلے۔ گزشتہ گفتگو میں بتایا تھا سبح اسم ربک الاعلی، رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، سبحان اللہ کہنا کتنا عجب رکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ دیکھو آپ اپنی امت کے لوگوں کو میرا سلام پہنچا دے، اور کہتے ہیں ابھی تو جنت چل رہا ہے، چگیل میدان ہے، اس میں تم کو درخت لگانا ہے، اور درخت یہ ہے، فرمایا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ایک مرتبہ کہو گے ایک درخت، ایک پودا لگ جائے گا۔ ایڈورٹائز آتا ہے نا، پلاٹ خریدیے، اس کے بعد ہم اس میں 200 ساگوان کے درخت لگا دیں گے، 300 لگا دیں گے، آپ کو 20 سال بعد فائدہ ہوگا۔ آپ سوچئے کتنا آسان انویسٹمنٹ ہے، آپ بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہیں، اللہ کے ذکر اور اذکار کے وہ کلمے، قرآن پاک کی آیتیں، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں، یہ ساری چیزوں کا ہم ورد کرتے رہے۔ اور آخری بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے بہت سے مشورے عنایت فرمایا کرتے تھے، جس میں سے ایک کا میں ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ رات کو اٹھ کر تہجد نہ پڑھ سکتے ہو تو اے لوگوں کم سے کم اتنا کرو، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، قیام اللیل کا اجر ملے گا، اتنا تو کرو۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان پہ قابو نہیں ہے، غلط باتیں کر رہے ہو، جھگڑے کر رہے ہو، گالی گلوچ آ رہی ہے زبان پہ، تو کم سے کم اتنا کر لو کہ مجلس ختم ہو جائے تو کہو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کہو تو تمہاری مجلس میں جو زبان کی خطا کاریاں ہوئی وہ معاف کر دی جائے گی، کفارہ بن جائے گا، اتنا تو کرو۔ مہنگے گھنٹوں گزر جاتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے۔ لہذا اس عادت کو، اس طریقہ کار کو ہم تبدیل کریں، جنتیوں جیسی صفت اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ لا تسمعوا فیہا لاغیۃ فیہا عین جاریۃ، اور اس میں ایک چشمہ بہ رہا ہوگا، اور وہ چشمہ بنیادی طور پر ایک نہر ہوگی، پھر اس نہر کی شاخیں ہوں گی، کوئی کسی کا پانی دودھ کی طرح بالکل سفید انتہائی عمدہ، کسی کا پانی بالکل شہد کی طرح میٹھا لذیذ، کسی کا پانی کیف آور، ذہن کو اطمینان دینے والا، الگ الگ قسم کی شاخیں اس سے بہ رہی ہوں گی، کچھ تسلیم کی نہریں ہوں گی اور کچھ مشک کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ فیہا عین جاریۃ، ایک مین نہر ہوگی اور اس سے پھر نہریں پھوٹ رہی ہوں گی۔ فیہا سرر مرفوعہ،
بلند بلند بچھونے ہوں گے. ایسے نہیں کہ معمولی سے بستر پر ڈال دیا جائے، اونچی قسم کی مسیریاں ہوں گی اور ان مسیریوں پر اعلیٰ ریشم کے بچھونے ہوں گے، اتنے اعلیٰ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بطائنها من استبرق. جب ہم کوئی رضائی بناتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اوپر کا جو کپڑا ہے ذرا خوبصورت رکھتے ہیں، قیمتی. اندر کا جو کپڑا ہے جو ہمارے جسم سے لگتا ہے وہ بس میچنگ کلر کا ہوتا ہے، معمولی قسم کا ہوتا ہے، اس کی زیادہ قیمت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم کو جو بچھونے دیے جائیں گے بطائنها من استبرق، وہ ریشم کی سب سے اعلیٰ شکل سے اس کا نیچے کا حصہ ہوگا تو اوپر کے حصے کا تم تصور کر لو کتنا قیمتی، کتنا پیارا ہوگا. استبرق اعلیٰ قسم کی پیور سلک، اس سے بطائن نیچے کا حصہ جو تمہارے جسم سے لگ رہا ہے تو اوپر کا حصہ کتنا پیارا، خوبصورت، عمدہ، قیمتی ہوگا، تم تصور کر لو. ارشاد فرمایا ایسے بچھونے دیے جائیں گے جو بلند بلند ہوں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور جام اور پیالے بڑے سلیقے سے قرینے سے لگے ہوئے ہوں گے. اکواب موضوعۃ، قرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے. کوب، اکواب کہتے ہیں پینے کے پیالوں کو جو مشروبات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جام کی شکل میں، پیالوں کی شکل میں. فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَصْفُوفَةٌ، اور بہترین قالینیں ہوں گی جو مصفوفہ، صف بصف بچھی ہوئی ہوگی، صف کے بعد صف، صف کے بعد صف ہم لگاتے ہیں نا تاکہ کوئی حصہ بیچ میں کھلا نہ رہ جائے. فرمایا ایسے ہی قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی صف بصف، ایک سے دوسری لگی ہوئی، دوسرے سے تیسری لگی ہوئی. مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ، اور فرمایا اس پہ تکیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، ٹیک لینے کے لیے خوبصورت سے تکیے لگے ہوئے ہوں گے. یہ خوبصورت منظر تم کو ملے گا. یہ ہوگا معاملہ ان کا جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ شروع ہی میں راستہ ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اس راستے کو چھوڑ کر کسی راستے سے اللہ کی خوشنودی نہیں ملنے والی ہے. غلط فہمیاں ہیں، نہیں پہنچ سکتے منزل تک. منزل تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے اطاعت رسول کا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ہے، اس سے تذکیر کیجئے، اس سے نصیحت کیجئے. یہ دونوں منظر بتا دیجئے ان کو، یہ دونوں انجام بتا دیجئے کہ ایک انجام رسول کے ساتھ جو ہوں گے ان کا یہ اعزاز، یہ خوبصورت منظر، اور دوسرا انجام رسول کی مخالفت کا یہ تباہی، یہ بربادی. دونوں اپنے آنکھوں سے دیکھ لو. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ تو تذکیر قیامت کے سلسلے میں، اور ذرا عقل سے بھی تو کام لو، اپنی عقل کو بھی تو استعمال کرو، سائنٹیفک بنو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی جانب کہ کیسے وہ پیدا کیا گیا ہے. بعض لوگوں نے ابل کا ترجمہ بجائے اونٹ کے بادلوں سے کرنے کی کوشش کی. بہت اہم لوگ تو نہیں، لیکن ایک مفکر ایسے ہیں جو ذرا اہم ہیں. محمد اسد جو بہت بڑے مفکر گزرے، جو پہلے بڑے یہودی رائٹر تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. اکراس روڈ ٹو مکہ انہوں نے کتاب لکھی، تہلکہ مچائی. وہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے. ان کا سفر گمراہی سے توحید اور اسلام اور حق کی طرف کیسے ہوا اس میں انہوں نے لکھا، اویلیبل ہے، اکراس روڈ ٹو مکہ. انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور اس ترجمے میں انہوں نے لکھا کہ الابل اصلاً بادلوں کو کہا گیا، اور کوئی ایک دو شعر ویر پیش کر دیا، کہیں کسی ڈکشنری سے میننگ پیش کر دی. دیکھیے ایک لفظ کا جب کامن یوز ہوتا ہے اور اس کو 1,00,000 لوگ ایک معنی میں استعمال کر رہے ہیں اور ایک صاحب نے دوسرے معنوں میں استعمال کر لیا، تو اس کو آپ بطور دلیل نہیں پیش کر سکتے. کثرت سے ابل ہر عرب اونٹ کے لیے استعمال کرتا ہے. پورے عربی لٹریچر میں اونٹ کے لیے آیا، احادیث کے پورے ذخیرے میں اونٹ کے لیے آیا.
اب کہیں کسی شاعر نے بادل کو دیکھا ہوگا ذرا اونٹ کی شکل کا بن رہا ہے تو البل لکھ دیا، تو اب آپ اس کو دلیل بنا کر اس کا ترجمہ بادل سے کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور بعض لوگوں کا تو عالم یہ ہو گیا، ہمارے بعض ساتھیوں کا اللہ میاں کو عربی سکھاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عربی کی نعوذ باللہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں یہ لفظ یہ معنوں میں نہیں، یہ معنوں میں ہے۔ کہاں سے یہ معنی ان کے ذہن پہ نازل ہو گئے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں والد کے لیے ابن کا لفظ استعمال کیا، ایک جگہ اس قال ابراہیم علی ابی ہی، یہاں پہ ابی کا ترجمہ چچا سے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ امی ہی استعمال کیا جاتا ہے، عربی میں ابی کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ آپ مشورہ دیجیے، لیٹر لکھ کے بلکہ ملاقات کر لیجیے، بہتر ہے، جلدی رہیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور اس کے بعد تجویز پیش کیجیے، اللہ امن کا لفظ چچا کے لیے تھا وہ آپ استعمال کرتے ہیں، ابن کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ نعوذ باللہ۔ یہ اصلاً یہ عجمیوں کی گمراہیاں ہیں، حقیقت میں آپ عربوں کے پاس یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے۔ عرب جو بگڑتے ہیں اعمال میں، اسراف آ جائے گا، دنیا داری آ جائے گی، عقیدے میں نہیں۔ عجمی جو بگڑتا ہے نا عقیدے میں، قرآن نہیں سمجھ رہا ہے نا، اوریجنل لینگویج میں حدیث نہیں سمجھ رہا، لہذا اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس قال ابراہیم لابیہ، ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا تھا، کیوں بھائی چچا کیسے کر رہے ہیں آپ ترجمہ؟ پھر اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہاں فرمایا کہ مرنے کی صورت میں ابن کو والد کو بھی وراثت ملے گی، تو وہاں ترجمہ کیجئے چچا کو وراثت ملے گی، ابا کو نہیں ملے گی۔ وہاں بھی کریے نا، ایک جگہ والد کا ترجمہ، ایک جگہ چچا کا ترجمہ، سوچنے کی بات ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اتنی گمراہیاں عام ہو گئی ہیں جب سے گوگل جو ہے استاد محترم بن گئے، ہر آدمی علامہ اقبال بنا ہوا ہے، ریسرچ اسکالر بنا ہوا ہے، نئی نئی تحقیق پیش کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ پہلے شاگرد بنو پھر استاد بن سکو گے، جب تک شاگرد نہیں بنو گے استاد نہیں بن سکو گے، یاد رکھو۔ خود سیکھنا نہیں چاہتے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے نکل پڑتے ہیں، گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ اسد تو ایسے نہیں ہے، بہت بڑے اسکالر ہے، ان کے بارے میں یہ بدزنی نہیں کر رہا ہوں، بہت اہل اللہ میں سے گزرے، انہوں نے پوری زندگی پھر اسلام کے لیے وقف کی۔ انہوں نے ترجمہ کر دیا ایبل کا بادلوں سے۔ اب اس کو لے کے بعض لوگ اچھلتے رہتے ہیں، بادل بھی مراد ہو سکتے ہیں، بادل بھی۔ بھائی اونٹ کیوں نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ اونٹ کو بطور دلیل پیش کر رہا ہے تو ذرا غور کرو نا، اونٹ کی تخلیق کیسے ہوئی؟ بادلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے السحاب قرآن پاک میں کئی مقام پر ارشاد فرمایا، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے کے طور پر پیش کیا۔ لفظ صحاب کہا وہاں پہ، سین ہا الف با صحاب متعدد مرتبہ آ چکا ہے قرآن پاک میں۔ اب ایک اچانک نعوذ باللہ اللہ کو کیا سوچ گئی کہ صحاب چھوڑ کے ایبل استعمال کر لیں؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لہذا ایبل کے معنی اونٹ کے ہے، عربوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لیکن عربوں کے ساتھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ذرا اونٹ پہ غور کرو، کیسی مخلوق ہے، غور کرو تو کون سی مخلوق ہے جو 6 مہینے تک کھانا نہ کھائے اور زندہ رہے؟ کون سی مخلوق ہے جو 6 مہینے تک پانی نہ پیے اور زندہ رہے؟ نہ صرف زندہ رہے بلکہ ایکٹیو رہے، مالک کو لے کر سفر کرتی رہے۔ یہ ایک اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ کس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ ریگستان کے خطرناک طوفان آ کر چلے جاتے ہیں، اونٹ کو نقصان نہیں پہنچتا، وہ لمبی سی گردن اپنا لیتا ہے اور جس رخ پر طوفان آ رہا ہے اس کے مخالف سمت اپنے جسم سے لگا کے کھڑا رہ جاتا ہے، پوری ریت پیٹ کے دوسرے حصے پر لگے گی، گرے گی، اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ناک کے نتنوں میں ایسے زبردست قسم کی ٹیکنیک دی، پوری ریت جھاڑ لے گا۔ اس کا عالم یہ ہے کہ اس کی آنکھ پر اللہ تعالیٰ نے کور دیا ہے، کسی کو وہ کور نہیں ملا، وہ کور ٹرانسپیرنٹ قسم کا ہے، وہ پلک کھلی رکھ کے وہ کور کو گرا لیتا ہے، ریت نقصان نہیں پہنچاتی۔ کسی کو نہیں ملا ہے وہ کور، کسی مخلوق کو نہیں ملا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ پانی پیتا ہے، اسٹور کر لیتا ہے۔
6 مہینے پھر وہ پیاسا رہ سکتا ہے، دھیرے دھیرے اندر یوز کر لے گا۔ اس کی جو کوہان ہے وہ کوئی عیب نہیں ہے، یاد رکھیے، وہ چربی ہے جو 6 مہینے تک پگھل کے اس کے جسم کو غذا دیتی رہتی ہے اور وہ چلتا پھرتا رہتا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر ایک کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے اوپر کا ایک ہونٹ دیا ہے، وہ ہونٹ دیا ہے، نیچے کا ہونٹ، 2 ہونٹ، شفتین فرمایا، لیکن اونٹ کے ہونٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کاٹ دیا، جس کی وجہ سے اتنا جبڑا اس کا پھیلتا ہے کہ صحرا کے موٹے کانٹے دار درختوں کو لیتا ہے، اپنے دانتوں میں چباتا، کھا کے ہضم کر لیتا ہے، جس کو ہم اپنے ستور سے کاٹ نہیں سکیں گے، اس کو چبا کے ہضم کر لیتا ہے آرام سے۔ تو ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کیسے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو پیدا کیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت اونٹ سے تو بڑا ہاتھی ہے، ہاتھی کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاتھی کدھر اونٹ کدھر، عجیب و غریب بات فرمائی، عارفانہ، بہت عارفانہ بات فرمائی۔ آپ نے کہا کہ میں اپنی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، آپ نمبرنگ کیجئے تو ہاتھی کو صرف 25 نمبر ملیں گے 100 میں سے۔ کیوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دیکھو جانوروں میں 4 صفتیں ہوتی ہیں، جانوروں میں 4 صفت ہوتی ہے، حمول، عقول، حلوب، کہ وہ سواری کے کام آئے جیسے ہاتھی، وہ دودھ کے کام آئے جیسے بھینس، اس سے آپ دودھ حاصل کرتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ سامان لادنے کے کام آئے جس میں صرف سامان لادا جاتا ہے، اور چوتھے یہ کہ اس کو کھایا جائے جیسے بکرے کو کھایا جاتا ہے۔ فرمایا اونٹ بیک وقت 4 صفات رکھتا ہے، 4 صفات ہاتھی میں نہیں ہے، سوائے سواری کے کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو خنزیر کا شکل کا ہے، اس کو کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ فرمایا ہاتھی حرام ہے نا، وہ تو خنزیر کی شکل کا جانور ہے، لہذا صرف سواری جائز ہے اس پر۔ فرمایا کہ اونٹ جو ہے اس کا تم دودھ استعمال کر سکتے ہو، اس کی پیٹ استعمال کر سکتے ہو، سامان لا سکتے ہو، اور اس کو ذبح کر کر اس کا گوشت کھا سکتے ہو۔ 4 صفتیں، کہاں اونٹ کہاں ہاتھی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، جس چیز کا ذکر فرمایا اس چیز میں عجیب و غریب ندرت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے پنجوں کا عالم یہ ہے کہ اس کے کھر نہیں ہے، ہر جانور کو کھر ہوتے ہیں، اور وہ کھر کی وجہ سے وہ جانور ریگستان میں چل نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پنجے جو ہے اسپنج کی طرح رکھے، نرم پھیلے ہوئے سے، ریت میں دھستے ہی نہیں، گرمی نہیں لگتی، ریت جل رہی ہو اونٹ کے پیر نہیں جلتے، آرام سے چلتا رہتا ہے، اس کو جلن نہیں محسوس ہوتی، تپش نہیں محسوس۔ ایک چیز پہ آپ غور کیجئے، اس کے نظام پر لازمی بات ہے، وہ ایک عجیب و غریب نادر قسم کی مخلوق ہے۔ عربوں کو تو بہت واسطہ پڑتا تھا، ہمارے لیے بھی سائنٹیفکلی قابل غور ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے اونٹ کی جانب، کیف خلقت، خالق نے ان کو کیسے پیدا کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ذرا اسپیس پہ غور کرو، آسمان پر کیسے قرینے سے اس نے آسمان کو بلند کیا، اس میں ستارے سجا دیے، اس میں سیارے دوڑا دیے، اس نے کتنے اس نے مرحلے رکھے، ایٹماسفیئر کا مرحلہ آگے، یہ مرحلہ آگے، وہ مرحلہ۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں پر غور کرو کیسے جما دیے گئے ہیں، کیلوں کی طرح ٹھوک دیے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے سمندر بے قابو ہوتا، اندر سفر کر کے معلوم یہ ہوا حیدرآباد میں پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ پہاڑ ہے، ڈکن پلائیو بنا ہوا ہے کہ اب سمندر یہاں گھس نہیں سکتا، آ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ پہاڑوں کو اوپر رکھا، کچھ پہاڑوں کو اندر رکھا، عجیب و غریب نظام ہے۔ فرمایا کہ اور ذرا غور کرو، اِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف کہ کیسے تمہارے لیے مسطح کر دی گئی، بالکل ہموار، چلنا پھرنا ممکن، کنسٹرکشن ممکن، سواری چلانا ممکن، ساری سرگرمیاں، کھیتی باڑی، یہاں تک کہ تالاب بنا لو، پانی جمع کر کے رکھ لو، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر یہ ساری صلاحیتیں رکھی۔ اسی میں سے پھر درخت برآمد ہو رہے ہیں، ہماری غذا بن رہے ہیں، ہمارے جانوروں کی غذا بن رہے ہیں، اسی میں سے پانی نکل رہا ہے، ہمارے استعمال میں آ رہا ہے، دنیا بھر کے استعمال میں آ رہا ہے، اسی پر زبردست رن وے بن رہے ہیں جہاں سے فلائٹیں اڑ رہی ہیں۔ کون سی چیز ہے
کون سی سرگرمی ہے جو اس زمین پر تم نہیں کر پا رہے ہو، ذرا غور کرو۔ لیکن یاد رکھیے غور کرنا ہماری ڈیوٹی ہے۔ فذکر انما انت مذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، سمجھا دینا، اس فریضہ حق کو پہنچا دینا ہے۔ ہضم کرنا تو ہماری ذمہ داری، وقت فارغ کر کر غور و فکر کر کر اپنی حقیقت کو سمجھنا، اپنی منزل کو سمجھنا، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام حیات دیا اس کو سمجھنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری۔ غافل بن کر زندگی بسر کریں گے، علم سے محروم ہو کر، بصیرت سے محروم ہو کر زندگی بسر کریں گے تو اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ لست علیہم بمسیطر، اے رسول صحیح اتارا کے اصل معنی تو غالب آ جانے کے ہوتے، کنٹرول کر لینا۔ مسیطر کنٹرولر، اے رسول آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں، کنٹرول کرنے والے، گردن پکڑ کر ان کو آپ اسلام میں داخل کریں، یہ نہیں ہے آپ کی ذمہ داری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا نا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تمہاری گردن میں اسلام لٹکا دوں جبکہ تم پسند نہیں کر رہے، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ محبت سے سمجھاؤں گا میں، اور سمجھانے میں کوئی کسر نہیں رکھوں گا۔ یہی عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نہ سمجھنے پر، لوگ جو نصیحت حاصل نہیں کر رہے تھے اس پر افسوس کرتے، حسرت کرتے، تڑپ جاتے، روتے کہ پروردگار میری گفتگو میں تو کوئی کسر نہیں رہ گئی، میرے پہنچانے میں تو کوئی خامی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رسول آپ پہنچائیے، فذکر، نصیحت کیجیے، آخرت کے منظر سے بھی نصیحت کر دیجیے، دنیا میں اللہ کی قدرت بتا دیجیے، دنیا میں اللہ کی حکمت بتا دیجیے، دنیا میں اللہ کی ربوبیت بتا دیجیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضاکیت بتا دیجیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ہر شان کو آپ نمایاں کر دیجیے۔ اب ماننا نہ ماننا ان کی ذمہ داری ہے، ماننے والوں کا کیا حشر ہوگا، نہ ماننے والوں کا کیا حشر ہوگا۔ فرما دیا وہ اپنے آپ غور کر لے۔ الا من تولى وكفر، نہیں فائدہ اٹھائے گا وہ جو پیٹ پھیرے گا اور انکار کرے گا۔ آپ کا کام پہنچانا ہے، نصیحت وہ حاصل کر لے گا جو سمجھدار ہے، جو عقل مند ہے، دانا بینا ہے۔ جو نادان ہے، بے وقوف ہے، پیٹ پھیر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو پھر لازمی بات ہے وہ نہیں فائدہ اٹھائے گا، اور پھر انجام فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ، کہ بڑے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کو دوچار کر دے گا، بڑا عذاب اکبر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے بھی دوچار کرتے ہیں۔ گھر میں دیکھ رہا ہے انسان جن سے لگا زندگی بسر کرتا تھا وہ جدا ہوتے ہیں، انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو جدا کرتا ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کو جدا کرتا ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے شریک حیات کو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، اور اللہ محفوظ رکھے کتنی مرتبہ اللہ سب کو اس امتحان سے بچا لے، لیکن کتنی مرتبہ باپ اپنے بیٹے کو دفناتا ہے، اس کے باوجود نصیحت نہیں حاصل کر رہا تو بیوقوف ہے، جانا تو ہے نا دنیا چھوڑ کر۔ فرمایا کہ ہم دیکھو ایک چھوٹی آزمائش سے پہلے آزماتے ہیں، چھوٹی مصیبتیں، آزمائشیں، امتحانات تم پر آتی ہیں تاکہ تم الرٹ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، سمجھ لو، توبہ کر لو، اور اگر ان چھوٹی آزمائشوں میں، ان چھوٹی مصیبتوں میں اگر تم نہیں سمجھتے ہو تو عذاب الاکبر، قیامت کا عذاب، میدان حشر کا عذاب، آخرت کا عذاب، اس سے ہم تم کو دوچار کر دیں گے، کیونکہ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، سارے انسانوں کا ہمارے پاس واپس آنا طے ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہماری ذمہ داری ہم ان کا حساب لے کر رہیں گے، حساب ہو کر رہے گا، اس حساب کی تیاری کر لو، امتحان ہو کر رہے گا، یقینی ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس امتحان کی تیاری کر لو، پھر اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے، اس کی رحمتوں سے خوش اور نہال ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔